یہاں پہ انٹرنیٹ پہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ یاری کا چیلنج قبول کیا ہے، ان کے متعلق عرض کریں تو ایک شیعہ مولوی وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ یاری کا چیلنج قبول کیا ہے، اور ایک عمری جو ہے وہ کہتا ہے میں نے شیعہ کا اللہ یاری کا چیلنج قبول کیا. دیکھیں عزیزو، میں نے ان لوگوں کا نام بھی نہیں جانتا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی چیلنج قبول کیا. بھائی میں نے کہاں چیلنج دیے تم لوگوں کو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عالم ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ لوگ عالم ہیں. آپ کے اعتبار سے آپ لوگوں کے جو بیان ہے، وہ جو دلیل لاتے ہو، میں نے ایک دو کلپ آپ لوگوں کے دیکھے تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شاید سمجھتے ہیں کہ آپ علماء کے خانے میں ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم آپ کو علماء کے خانے میں نہیں سمجھتے. بالخصوص وہ جو عمری ہے، پتہ نہ نام اس کا اکمل ہے کیا ہے، بہت ہی بدتمیز آدمی. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ یاری کا میں تو تیرا نام بھی نہیں جانتا اکمل میاں. مجھے اب بھی شک ہے کہ تیرا نام اکمل ہے یا کچھ اور ہے. تو کہتا ہے میں نے اس کو بھی چیلنج نہیں دیا ہے. تو جو تمہارا بڑا ہے، کیا نام ہے اس کا، جلالی نے شیعوں کو چیلنج دیا ہے، میں نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے قبول کیا. اب جلالی چھپ گیا ہے، مخفی ہو گیا. ہمیں پتہ، ہمیں یقین تھا کہ اس میں کوئی مردانگی نہیں ہے، لیکن آپ کو میں نہیں جانتا کہ آپ کہتے ہیں میں نے اللہ یاری کا چیلنج قبول کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ یاری کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں اور ہم بس چشم آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے سر آنکھوں پر آپ کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کی باتوں کو سنیں گے. اچھی بات کی تو ہم آپ کو داد دیں گے، اگر غلط بات کی تو ہم غلط بات کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اللہ یاری کا چیلنج قبول کیا ہے. میں نے آپ کو چیلنج نہیں دیا ہے. اب جہاں تک اکمل صاحب سے بات کرنے کا تعلق ہے تو وہ جب بھی چاہیں، جب بھی میرا لائیو پروگرام ہے یہاں پر، وہ کال کر دیں، لنک سے کال کر دیں، واٹس ایپ سے کال کر دیں، چاہیں تو ویڈیو کال کر دیں تو ہمیں رابطہ کر لیں، ہم ان کے لیے ویڈیو لنک بھیج دیں گے. ویڈیو پہ آ جائیں تو ہم سے بات کریں، ہم ان کی بات سنیں گے. جیسے میں نے کہا نا، ہم تو یہاں پہ دعوت عام، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ مخالفین کا کوئی آدمی یہاں پہ کال کرے. ہم تو خوش ہوتے ہیں، ان کو زیادہ وقت دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سے بات سننا ہے. اور ہماری یہی تمنا ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہمیں بھی توفیق ہو کہ ان کے ساتھ نرمی اور پیار سے بات کریں. لیکن اس کے ساتھ ہمارے کچھ شرائط ہیں. شرط یہی ہے کہ عاقلانہ بات کریں، اور جو ہے بدتمیزی، گالی گلوچ نہ دے. جیسے وہ اپنے کلپس میں گالی دیتا ہے، وہ گالی وغیرہ کا سلسلہ یہاں پہ وہ نہ کرے، وہ فائدہ نہیں اس کا. کیونکہ وہ ہم نہ گالی کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا گالی سننا چاہتے ہیں. کامل صاحب کوئی مولوی، کوئی عالم تو نہیں ہے، وہ بیچارے کچھ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہوں گے کوئی مدرسے میں. ان کے بڑے بڑے علماء کو ہم عالم نہیں مانتے. یہ تو کامل صاحب تو کچھ ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا عزیزو، تو اس لیے جب بھی کامل صاحب چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کامل ہے نام ان کا، اکمل ہے جو بھی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں. وہ اپنی بات بیان کریں، ہم ان کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. وعلیکم السلام. حضرت کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، بات کرو بھائی. آپ کیا؟ جی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. ایک دوست نے یہ پوچھا تھا، لیکن آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ جو تیسرا خلیفہ تھا عثمان، اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب یہ مجمع اکٹھا ہوا صحابہ کرام کا ان کے پیچھے، تو اس نے چھت پہ چڑھ کے کہا کہ جی میں بے قصور ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو دھکا دیا اور نیچے گر کے مر گیا، یا پھر یہ خود ہی مطلب چھلانگ لگا کے مر گیا. کیا کچھ سچائی ہے سر؟ اس کو تو بھائی اس کے فتوے کا قتل تو عائشہ نے دیا تھا نا. عائشہ نے فتوا دیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے اور صحابہ بھی اس کے قتل پہ سب ساتھ تھے. لیکن اس کا قتل کا جو متولی تھا، جو سے مباشر تھا، وہ ایک صحابی تھا، عمرو بن حمق الخزاعی رحمہ اللہ. عمرو بن حمق الخزاعی ایک صحابی ہیں، اور وہ نہایت ہی مستجاب الدعوت صحابی تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے شیعہ تھے وہ، اور محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہ گئے تھے عثمان کے گھر، عثمان کو انہوں نے قتل کیا، داخل ہوئے تھے اندر، جا کے قتل کیا. اب دھکے وغیرہ کا ہو سکتا ہے کوئی روایت ہو قتل کرنے سے پہلے دھکا دیا مارا ہو، تو اس کا مجھے نہیں معلوم. بہرحال اس کا جو قاتل ہے وہ خود صحابی ہے، عمرو بن حمق. جی بہت مہربانی. اس میں ویسے دو روایتیں، پھر یہ موضوع روایتیں ہو سکتی ہیں، یہ ویسے سے بنائی ہوئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ خودکشی کی اس نے چھت سے گر کے. خودکشی سے نہیں معلوم، اس کا نہیں معلوم بھائی. ہو سکتا ہے کوئی روایت ہو، مجھے نہیں معلوم. بہت مہربانی. آپ کی ویڈیو بہت دیر بعد ہے، یہ ہم لوگ سوچے تھے کہ بہت ریسرچ کہہ رہے ہیں. ہاں بس آپ لوگوں کے سپورٹ کا سب کرم ہے نا. پاکستانی حضرات ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ واہ واہ کرتے ہیں.
اور پھر کہتے ہیں ویڈیو کم بنایا. بھائی ویڈیو بنانے میں بہت کام لگتا ہے, بہت کام لگتا ہے. آپ لوگ تو بھائی کیا عرض کرو, چھوڑو. السلام علیکم, بات کرو بھائی. وعلیکم السلام آغا, کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرم. حالے جی جناب. آغا ہم تو آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, تو آپ یہ گلا تو غلط کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. ہم تو بس شوق آپ کا منتظر رہتے ہیں کب آپ کا پروگرام آئے. ہم تو باقاعدگی سے آپ کا پروگرام سارے دیکھتے ہیں. آپ کی مہربانی. آغا میرا جی بالکل آغا, آپ سے بہت محبت ہے. اور آغا یہ سوال بھی تھا کہ کتب اربعہ میں جو ہے وہ قبر پکی بنانے کی ممانعت پہ کچھ احادیث آئی ہیں, تو اس سے جماعت عمریہ استدلال کرتے ہیں کہ تمہاری کتب اربعہ میں تو قبر پکی بنانے کی ممانعت آئی ہے, تو تم لوگ کیوں اپنی حدیثوں کے خلاف قبر پکی بناتے ہو؟ اس کا جواب دیں گے آئندہ جا کر انشاءاللہ تبارک. اچھا, اور ایک سوال تھا کہ وہ یہ ہے کہ ایک بہار الانوار کی ایک حدیث سے کافی استدلال کیا جاتا ہے کہ جس میں ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں, تو اس سے بہت زیادہ استدلال کیا جاتا ہے. وہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے, وہ بھی دیکھا, وہ بھی جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور ایک آخری سوال آقا, وہ یہ ہے کہ ایک اور ہماری کتب اربعہ میں ایک حدیث ہے کہ متع کے حرام ہونے پہ کہ خیبر کے روز جو ہے گدھے کا گوشت اور متع حرام کر دیا گیا, تو اس پہ بھی مخالفین کی حدیث, وہ مخالفین کی حدیث ہے, ہماری حدیث نہیں. ہماری کتب میں ہے لیکن وہ مخالفین کی حدیث ہے. اچھا ہاں وہ ہماری کتب میں ہے لیکن وہ مخالفین کی حدیث میں. خدا حافظ. جناب السلام علیکم. بات کرو بھائی, بات کریں بھائی, کہاں گئے؟ السلام علیکم, بات کریں. وعلیکم السلام. کیسے ہو حضرت؟ الحمدللہ. ہیلو, کیسے ہو؟ ہلو جناب, بات کرو. جی میں ہلو جناب حضرت, میں آپ کو بہت سنتا ہوں اور آپ کا بہت اچھا لگتا ہے آپ کا لہجہ, اور کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو تلخ لہجے میں ان کو جواب دے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت, تو میں نے کب تلخ لہجے میں بات کی؟ نہیں, میں نے کب تلخ لہجے میں سے بات کی؟ نہیں مطلب میں نے کوئی گالی دیا؟ تلخ لہجے میں مطلب نہیں, سوری, اگر آپ میری بات کو سمجھے نہیں, مطلب مخالف جس لہجے میں ہم پہ تعان کرتا ہے اس لہجے میں آپ جواب دیتے ہیں حضرت. نہیں وہ یہ بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, او بھائی میں بتاتا ہوں, ایک منٹ. وہ میرا لہجہ تلخ نہیں ہے, میرا لہجہ سری ہے, یعنی میں سچی بات کہتا ہوں اور واضح بیان کرتا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کو عادت نہیں ہے نا. شیعہ علماء نے آپ کو صرف یہی سنایا کہ وحدت کرنا ہے. بات سنیے, شیعہ علماء سے صرف آپ نے یہی سنا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ ہم نے اپنے اہل سنت کی مقدسات کی وہ احترام کرنا ہے, اس کی اہانت کرنا حرام ہے. اور یہ لوگ اپنی مذہب کی دفاع نہیں کرتے. اب ایک شخص آیا آپ کے مذہب کا دفاع کرتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تلخ لہجے میں بات کرتا ہوں. آپ میری تقریرات کو دوبارہ دیکھیں.